اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے چینل کی مدد کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آواز میں اس وقت بہت تکلیف ہے، لیکن پھر بھی میں خبریں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آئیے، سب سے پہلی بڑی خبر جو میری نگاہوں کے سامنے ہے وہ جوشی مٹھ کو لے کر آ رہی ہے۔ جوشی مٹھ لینڈ سلائیڈ زون قرار دیا گیا ہے۔ شنکر آچاریہ کے مٹھ میں بھی شگاف پڑ گئی ہے، شیولنگ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ شیو مندر دھسنے سے ہر طرف خوف کا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ مرکزی ٹیم متاثرہ علاقے میں پہنچی ہے۔ شہر 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا، خطرناک علاقوں کے گھر منہدم کیے جائیں گے۔ اتراکھنڈ کے قدیم شہر جوشی مٹھ پر لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ مسلسل بڑھ گیا ہے۔ حکومت نے اسے لینڈ سلائیڈ زون قرار دیا ہے، جس سے ہر دن وہاں پر دہشت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب تک تقریباً 600 سے زیادہ گھروں میں دراڑیں آ چکی ہے، جس کے بعد انتظامیہ نے راحت اور بچاؤ کا کام تیز کر دیا ہے۔ NDRF کی ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہے۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ دھامی بھی مسلسل حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جوشی مٹھ کے حالات کو لے کر کانگریس نے حکومت سے کہا ہے کہ حکومت جوشی مٹھ بحران کو قومی آفت کا اعلان کرے۔ کانگریس نے کہا کہ جوشی مٹھ کے جو حالات ابھی نگاہوں کے سامنے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے حکومت کو چاہیے کہ حکومت جوشی مٹھ بحران کو قومی آفت کا اعلان کرے، اور یہ بھی کہا کہ ریاستی حکومت ان حالات سے نمٹنے میں پوری طرح ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے یکساں سول کوڈ کو لے کر۔ یکساں سول کوڈ کو سپریم کورٹ نے ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ اتراکھنڈ اور گجرات میں جو کمیٹی بنی ہے اس کو درست ٹھہرایا گیا۔ اب چیلنج کی عرضی بھی خارج کر دی گئی۔ گجرات اور اتراکھنڈ کے ذریعے یکساں سول کوڈ کے لیے جائزہ کمیٹی کو سپریم کورٹ نے ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یونیفارم سول کوڈ کے جائزے کے لیے کمیٹی کی تشکیل ریاستی حکومت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ کمیٹی کی تشکیل ہی عدالت میں چیلنج کی واحد وجہ نہیں۔ سپریم کورٹ نے گجرات اور اتراکھنڈ حکومت کے یونیفارم سول کوڈ
کو لاگو کرنے کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی کی تشکیل کے خلاف عرضی پر سماعت کرنے سے بھی انکار کر دیا. یعنی ایک طرح سے یکساں سول کوڈ کو سپریم کورٹ نے ہری جھنڈی دکھا دی ہے. ناظرین، تیسری بڑی خبر، جی ہاں، مہاراشٹر میں آپ جانتے ہیں کہ ادھو ٹھاکرے اور شندے گروپ آئندہ کل یعنی آج 10 جنوری کو سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کا بھی امتحان ہونے والا ہے. سپریم کورٹ میں آج ودھایکوں کی قسمت کا فیصلہ بھی ہونے والا ہے اور شیوسینا کے چناؤ نشان کے تعلق سے الیکشن کمیشن میں بھی سماعت ہوگی. سپریم کورٹ میں آج 16 MLAs کی نااہلی سے متعلق سماعت ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ شیوسینا کا انتخابی نشان تیر کمان کسے ملے گا، اس کو لے کر پہلی بار ملک کے الیکشن کمیشن میں سماعت ہوگی. ناظرین، 2023 کے حج کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے. الحمدللہ اس سال یعنی 2023 کے حج کے لیے ملک ہندوستان سے 1,75,000 ہندوستانی مسلمان حج کو جائیں گے. ایک اہم اقدام میں سعودی عرب نے سال 2023 کے لیے ہندوستان کے لیے اب تک کے سب سے زیادہ حج کوٹے میں اضافہ کیا ہے. اس سال 1,75,025 ہندوستانی حج ادا کر سکیں گے. سعودی عرب کے نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر عادل الفتح اور ہندوستانی قونصل جنرل محمد شاہد عالم نے جدہ میں حج کوٹے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں. ہندوستانی قونصلیٹ نے پیر کو ٹویٹ کیا کہ سال 2023 کے لیے حج کوٹا 1,75,025 مقرر کیا گیا ہے. ہندوستان کے لیے سب سے زیادہ کوٹا 2019 میں تھا جب 1,04,000 مختص کیے گئے تھے. اس کے بعد 2020 میں یہ تعداد 1,25,000 تھی، لیکن اس سال کووڈ کی وجہ سے حج منسوخ کر دیا گیا تھا اور اب امسال 1,75,000 ہندوستانی مسلمان حج ادا کر سکیں گے. کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجఞ ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری. اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں. اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں ایک اہم درخواست اپیل دی ہے. وہ درخواست کیا ہے کہ مسلم عبادت گاہوں کی ملکیت پر نچلی عدالتوں کو مقدمات سننے سے روکا جائے. جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے. مرکزی حکومت نے جوابی حلف نامہ داخل نہیں کیا ہے. پیلس آف ورشپ ایکٹ 1991 یعنی عبادت گاہوں کی حفاظت کے قانون کو ختم کرنے والی عرضیوں پر گزشتہ کل چیف جسٹس آف انڈیا کی سربراہی والی 2 رکنی بینچ کے روبرو سماعت عمل میں آئی، جس کے دوران جمعیت علماء ہند کی جانب سے پیش ہوتے ہوئے ایڈوکیٹ نے عدالت سے کہا کہ عدالت کی جانب سے کئی مرتبہ مرکزی حکومت کو جواب داخل کرنے کی ہدایت دی گئی، لیکن اس کے باوجود اب تک مرکزی حکومت نے جواب داخل نہیں کیا. جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں درخواست کی کہ مسلم عبادت گاہوں کی ملکیت پر نچلی عدالتوں کو مقدمات سننے سے روکا جائے. ناظرین، اتر پردیش کے کانپور سے خبر آ رہی ہے. کانپور میں سردی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک میں مسلسل اضافہ ہو گیا ہے. وہاں سے ہمارے رپورٹر عبد المالک نے بتایا کہ ایک ہفتے میں 108 لوگوں کی موت ہوئی. LPS انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی رپورٹ سامنے آئی ہے. اتر پردیش کے ضلع کانپور میں 5 دنوں میں ہارٹ اور برین اٹیک سے 108 افراد کی موت ہوئی ہے. 98 میں سے 44 لوگ تو اسپتال میں دم توڑ گئے، جبکہ 54 مریض اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے. یہ اعداد و شمار LPS انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی نے دیے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ شمالی ہند میں سردی کا قہر جاری ہے اور سردی کی وجہ سے دیگر ریاست کے کئی علاقوں سے
دل کے مریضوں اور ہارٹ اٹیک کے کیسز میں مسلسل اضافے کی اطلاعات مل رہی ہے۔ ایک دن کے اندر 723 دل کے مریضوں کو کانپور اتر پردیش کے ایک اسپتال میں داخل کیا گیا۔ ان میں سے 40 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین، گروگرام سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ دلی کے سرحد کے قریب واقع ریاست ہریانہ کے گروگرام کے سیکٹر 49 کے پاس پیر کو 200 جھوپڑیوں میں بھیانک آگ لگی۔ 150 گیس سلنڈر پھٹ پڑے۔ پورے علاقے میں ہاہاکار مچ گیا ہے۔ 200 جھوپڑیاں جل کر خاک ہو گئی۔ آگ پر قابو پانے کے لیے شہر کے 4 فائر اسٹیشنوں کی 20 گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ دھواں اور آگ کے شعلے دور دور تک دیکھے جا سکتے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آگ میں شدت اس وقت بڑھی جب ایک کے بعد ایک سلنڈر پھٹنے شروع ہوئے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 150 سے زائد سلنڈر دھماکے کے ساتھ پھٹے ہیں، جس نے حالات کو اور زیادہ سنگین بنا دیا۔ آگ لگنے سے کچی آبادیوں میں رکھا سامان پورا جل گیا۔ آئیے ناظرین، آسام سے خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آسام میں جہاں مسلمانوں کے مدرسوں کو نشانہ بنایا گیا، اب آسام سے خبر آ رہی ہے کہ آسام میں چرچ کی سرگرمیوں پر پولیس سروے کر رہی ہے، جس پر وہاں کی عیسائی تنظیموں نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ یعنی اب مسلمانوں کے بعد کرسچن اور عیسائیوں کا نمبر بی جے پی نے لگا دیا ہے۔ آسام میں عیسائیوں نے ریاستی پولیس کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس نے ایک سروے کیا جس کا مقصد عیسائیوں، ان کے گرجا گھروں، ان کے اداروں اور مذہبی تبدیلیوں کی تفصیلات اکٹھا کرنا تھا۔ سروے کا عیسائی تنظیموں نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ آسام میں چرچ کی سرگرمیوں پر پولیس سروے کا عیسائی تنظیموں نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اس خبر کے آنے کے بعد لوگ یہ کہہ رہے کہ مسلمانوں نے بھی ہر طرح کے سروے کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ بی جے پی اسی طریقے سے ماحول خراب کر رہی ہے۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے۔ جی ہاں، راہل گاندھی کے نیترتو میں چل رہی بھارت جوڑو یاترا انتہائی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ ہریانہ میں لیڈیز اسپیشل بھارت جوڑو یاترا کا اعلان ہوا۔ کثیر تعداد میں مہیلاؤں نے شرکت کی، بڑی تعداد میں عورتوں نے شرکت کی۔ کسان لیڈر راکیش ٹکیت سمیت کئی رہنماؤں نے راہل جی سے ملاقات کی۔ دلی چندی گڑھ ہائی وے جام ہو گیا۔ جموں میں قافلے کے داخلے سے قبل ایجنسیاں الرٹ ہو گئی ہے۔ ہریانہ میں راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا کا زبردست استقبال ہوا۔ پیر کی صبح راہل گاندھی نے خانپور کولیا سے یاترا کی شروعات کی، جس کے بعد دلی چندی گڑھ ہائی وے پر جام ہو گیا۔ یہاں تقریباً 40 منٹ تک راہل گاندھی ٹھہرے رہے۔ کسان لیڈر راکیش ٹکیت نے بھی باقاعدہ راہل گاندھی سے ملاقات کی اور دلی بارڈر پر 1 سال چلے کسان آندولن کو لے کر تفصیلی بات چیت کی۔ راہل نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر اتنی بڑی تحریک کیسے چلی اور کسانوں کے دردوں کو سمجھا، اور راہل گاندھی نے ہمیشہ کسانوں کے ساتھ دینے کا کام کیا ہے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔
ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔